نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بجٹ کے متعلق اور ملک کی حالات کے متعلق گفتگو فرمائی، جو سیاسی گفتگو ہے، اور اسی گفتگو کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے، جو حقیقی اعتبار سے صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے اور صحابہ کی گستاخی بنتی ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ بدر والوں سے متعلق کہ وہ ڈر گئے تھے 313 کے علاوہ۔ اب آپ دیکھیں، یہ بات بالکل جہالت پر مبنی ہے اور غلط بات ہے، جبکہ قرآن مجید میں بدر والوں سے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعملوا ما شئتم، تم سارے بخشے ہوئے ہو۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا کرتے رہے، یہ جماعت جو میرے ساتھ صحابہ کرام کی ہے، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیرا دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دین ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پہنچایا ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ ریاست مدینہ کیسے بنتی ہے اور کیسے بنائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ حکمرانی کیسے ہوتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک اور جگہ پر بھی وزیر اعظم صاحب نے صحابہ سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے، جو صحابہ کی شان میں گستاخی بنتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا احد والوں کے بارے میں کہ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ مال غنیمت جہاد میں کافروں کا مال اکٹھا کرنا مال غنیمت کہلاتا ہے، اور اس سے متعلق قرآن مجید میں سورۃ الانفال بھی موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں سب سے بہترین مال، حلال مال سے بھی افضل مال مال غنیمت کا مال ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کو مال غنیمت اور لوٹ مار کے مال میں فرق بھی معلوم نہیں، اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کیا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا، مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں کا مال اکٹھا کرنا، کافروں کا مال اکٹھا کرنا مال غنیمت ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا یہ حلال مال سے بھی افضل مال ہے۔ اور لوٹ مار کیا ہے؟ لوٹ مار وہ ہے جو حکومتیں کر رہی ہیں۔ بیت المال کے پیسے سے آپ باہر کے دورے کریں، یہ لوٹ مار کہلاتی ہے۔ بیت المال کے پیسے مشیروں پر خرچ کریں، یہ لوٹ مار کہلاتی ہے۔ وزیروں پر خرچ کریں، گھر والوں پر خرچ کریں اور جائیدادیں بنائیں، اور بیت المال کے پیسوں سے حج اور عمرے کرنا شروع کر دیں، تو یہ لوٹ مار ہے، نہ کہ مال غنیمت کا مال لوٹ مار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ مقام رکھنے والی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے احد والے جنتی ہیں،
بدر والے جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں ایک اہم بات، قرآن مجید میں 1800 مقامات پر صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، اب ایک شخص اٹھے جس کو دین کا علم نہ ہو، تاریخ اسلام کا علم نہ ہو، اور وہ گفتگو کرے دین پر، تو یہ بات قابل قبول نہیں۔ لہٰذا ہماری وزیر اعظم صاحب سے درمندانہ اپیل ہے، آپ گفتگو کریں سیاست پر، آپ گفتگو کریں سیاسی معاملات پر، لیکن دین کے معاملات پر گفتگو نہ فرمائیں، کیونکہ دین کے معاملات میں آپ کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے دین کے معاملے میں گفتگو کرنی ہے تو مستقل طور پر ایک مستند عالم یا مفتیان کرام سے پوچھ کر پھر گفتگو فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔